ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائڈ اینگل اور ہم بات کر رہے ہیں پولیو کے ایشو پر۔ عامر پیرزادہ صاحب، اویئرنیس کی بات ہوئی، پاکستان میں جو بڑھ رہے ہیں کیسز جو رجسٹر ہو رہے ہیں، اور بعض تو رجسٹر بھی شاید نہ ہوئے ہوں، تو کیا وجہ ہے، کیوں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہاں بھی کیمپینز چل رہی ہیں، وہاں بھی ادارے موجود ہیں، این جی اوز موجود ہیں، حکومت بھی کر رہی ہے، WHO بھی کر رہی ہے، روٹری بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود ایسا کیوں ہے؟ ایز مینشن کہ میں ابھی ریسنٹلی جوائن اس کاز کو کیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وتھ فل فورس گو ود اٹ۔ تو جو چیزیں جو ہم لوگوں کے نالج میں تھیں شروع میں، جہاں سے میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جب بھی یہ وزیرستان میں ان ڈاکٹرس کو اور جو وہاں پہ تھے جن لوگوں کو مارا گیا، ٹیررزم بیسکلی ان ادر ورڈز ان کو پھیلایا گیا اس کو کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سے جو جہاں پہ اتنی لٹریسی نہیں ہے اور جو ڈاکٹرس پہ اور لوگوں پہ جو تو ٹرسٹ نہیں کرتے، ایک وہ بھی ریزن ہے۔ میں خود چونکہ ہم لوگ اس کی لرننگ پروسیس میں ہیں، تو وی ور ٹاکنگ دی ادر ڈے کہ بھئی کون کون سی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ماں باپ اور لوگوں کو خود اتنا انوالو کیا جائے کہ وہ خود ہمارے پاس آئیں۔ ان ادر ورڈز کہ جی روٹری پہ ڈپینڈ کریں، جی گورنمنٹ دے گی تو ہم یہ کام کریں گے۔ ہر بندے کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ خود کانٹیکٹ کرے کہ جی کون سی ایسی فیسلٹی یا کون سا ایسا گورنمنٹ ادارہ جو ہے وہ ہماری اس سچویشن میں ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا سیم اویئرنیس۔ ویسے تو کیمپینس تو یعنی ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات میں بھی چل رہی ہیں اور اویئرنیس کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے، سلیم صاحب یہ کیا خیال ہے کہ وہ جو کیمپینز ہیں ان کو اسٹرینتھن ادارے کر سکتے ہیں؟ ادارے 1 to 1 جو انٹریکشن ہوتا ہے عام آدمی کے ساتھ اور جو وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کے کمیونٹی لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ۔ جی ہاشمی صاحب، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں پیسوں کی کمی نہیں ہے، ریسورسز کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کمی کس چیز کی ہے؟ اعتماد کی کمی۔ صحیح۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، فرض کریں ہاشمی صاحب، میں بولتا ہوں کہ میں آپ کے گھر آ کر آپ کے بچوں کو 2 قطرے پلانے چاہتا ہوں، اور اگر آپ مجھ پہ بھروسہ نہیں کریں، اور میں کہہ رہا ہوں ہاشمی صاحب یہ آپ کے بچوں کی فائدہ کے لیے ہے، اٹس گونا بینیفٹ دیم، لیکن پھر بھی آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں کہ پتہ نہیں یہ سلیم صاحب آ کے میرے بچوں کو کیا پلا لے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اگر ایسی بات ہے تو ہاشمی صاحب آپ ہمارے گھر آئے، میں اسی پیالی میں سے 2 قطرہ اپنے بچے کو پلاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اب آپ یہی 2 قطرہ خدا را لے جائیں اپنے گھر اور اپنے بچے کو بھی 2 قطرہ پلا لیں، بالکل صحیح، تاکہ ان کی بچت ہو جائے، بالکل صحیح، تاکہ ان کی بچت ہو جائے، آپ کی بچت ہو جائے، پوری سوسائٹی، پوری عوام اور پوری دنیا کے لوگوں کی بچت ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ پولیو کو ہم ایریڈیکیٹ نہیں کریں گے یا نہیں کر پائیں گے تو اس کے جو کانسیکوینسز، جیسے ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا، اس کا بہت خراب کانسیکوینسز ہے۔ اینڈ پاکستان از دا فوکل پوائنٹ رائٹ ناؤ، اینڈ وی ناٹ اونلی ایز روٹیرینس بٹ آلسو ایز پاکستانیز لیونگ ان ہیوسٹن۔ ہم ابھی آپ کو پتہ ہے ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں اکتوبر میں، اینڈ روٹری ہیز اپوائنٹڈ اس ایز دی ایمبیسڈر فار دا پولیو پلس پروگرام۔ وہاں پاکستان جا کر ہم کراچی، اسلام آباد، لاہور کے تمام روٹری کلبس کو وزٹ کریں گے۔ ہم لوگ ہمارا 10 دن کا ٹور ہوگا، اینڈ انشاءاللہ ہماری میسج یہی ہوگی کہ ہر روٹیرین جو پاکستان میں ہے، روٹری کلب بہت سارے اچھے پروجیکٹس کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، بٹ وی آر ایمفسائزنگ دیٹ پولیو ایریڈیکیشن آف پولیو شوڈ بی آر نمبر 1 کاز۔ یہ بتائیے کہ روٹری کلب کا گورنمنٹ آف پاکستان کے پروگرام کے ساتھ بھی کوئی ہے یعنی کولیبوریشن؟ بالکل، گورنمنٹ آف پاکستان بھی روٹری کلب کو اسسٹ کر رہی ہیں، بہت اسسٹ کرتی ہیں جہاں تک ہو، لیکن جو بھی ہو رہا ہے اس سے جو ریزلٹس آ رہا ہے ابھی، وہ چونکہ پولیو کے کیسز انکریز ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو ہمیں جو بھی ہم نے ایفرٹس لگا رہے تھے ابھی ماضی میں، وی ہیو ٹو بیف اپ آور ایفرٹس۔ ہم لوگ کو اپنا ایفرٹس کو ڈبل کرنا ہے تاکہ اس کو ڈاکٹر صاحب اعتماد کی جو بات انہوں نے کی نا، اعتماد کی بات یہ ہے کہ جو غیر سرکاری ادارے ہیں ان پہ اعتماد کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں شبہ ہے یا ان کے بارے میں لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ پیسے باہر سے آ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے وہ کام کرنا ہے جو باہر کا ایجنڈا ہے۔ تو ایسی صورت میں گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کے جو اپنے ہاسپٹلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ان کے ذریعے اگر کام کیا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ کوئی بھی ریسورس آپ استعمال کریں ٹو ایریڈیکیٹ پولیو، اینڈ ریزلٹ از ایریڈیکیشن۔ آپ گورنمنٹ کے تھرو کرتے ہیں، این جی اوز کے تھرو کرتے ہیں، روٹری کلب کے تھرو کرتے ہیں، اور اینی تھنگ۔ ایز فار ایز ٹرسٹ از کنسرن، یہ جو مولوی لوگ جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، انہوں نے یہ
بات پھیلائی ہوئی ہے اور فتوے دیے ہوئے ہیں کہ یہ جاسوسی طور پہ کام ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ویکسینیشن کے لیے کو کافی نقصان پہنچا ہے. جیسے کہ اس میں پہلے بات یہ نکلا تھا رومر کہ یہ ویکسین ڈراپ جو ہے آپ کو انفرٹائل بنا دیں گے، آبادی کو کیا آئی مین کنٹرول کرنے کے لیے، رائٹ. سیکنڈلی پھر کہا کہ اس میں جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں وہ حرام چیزیں ہیں، اس کے قطرے جو ہے صحیح پک کے اس سے ہے، اس میں. تو یہ سب رومرز نکلا تھا، جو حالانکہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی ابھی کام کر رہی ہے. کراچی جیسے شہر، لاہور جیسے شہر جو مین اچھے علاقے ہیں، وہاں پہ بھی ان کے کارکن جا رہے ہیں اور جا کے ڈراپس دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلے ہفتے ہمارے ایمبیسڈر جیلانی صاحب واشنگٹن سے تشریف لائے تھے اور وہاں انہوں نے 3 پروگرام. تو ایمبیسڈر صاحب سے مجھے تھوڑا موقع ملا تھوڑا سا اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے، اور وہ اپ فرنٹ ہوئے اینڈ ہی سیڈ دیٹ ہی آفرڈ کہ آپ جو ہے ہیوسٹن کے کونسل جنرل صاحب محمود افضال صاحب سے بات کریں، اور انشاءاللہ ہم لوگ جلد ہی انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہمارے ساتھی ہم لوگ تینوں مل کر جو ہے ان سے ملاقات کریں گے. اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان گورنمنٹ جو ہے انگیج رہے، انوالو رہے. دیکھیں ہمیں جو ہے نا سپورٹ کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنے ہمیں اور کوئی کسی قسم کی سپورٹ نہ فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت بالکل نہیں ہے، بیکاز روٹری ہیز گاٹ انف منی. صرف آپ کو تو ایک پیٹرنیج چاہیے بالکل، اور کوآپریشن چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کوآپریشن، ٹرسٹ لوگوں کا اور عوام کا. اور میرا خیال ہے کہ روٹری ایسا ادارہ ہے جو کہ جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ. اس کا کوئی یعنی وہ ایسا خدا نخواستہ صورتحال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں خود 72 روٹری ہاں وہ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ، ایکسلنٹ کام ہو رہا ہے. زیادہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں، سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا یعنی پولیو کی مہم کو، اس لیے کہ پولیو جو دینے والے لوگ ہیں، پولیو کے ڈراپس جو ایڈمنسٹر کرنے والے لوگ ہیں، جو عملہ ہے، جو سٹاف ہے، ایک تو وہ ڈر گیا، اور دوسرا جن بچوں کو دینا چاہیے تھا، جو بچے اس کے جن کو چاہیے، جن کو ضرورت ہے اس عمر میں، وہ رہ گئے. یہ 2 نقصان ہوئے. اور اوور آل پاکستان کا نقصان یہ ہوا کہ جو کیسز ہیں وہ ایک تو اسی طرح اس سٹیٹس پہ ہی رہے بلکہ زیادہ آنے لگے. کیا کیا جائے؟ یعنی یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا سدباب مل کے کرنا ہے. یعنی مذہبی طبقہ اگر ایسا ہے یا جو یہ ڈال رہا ہے ذہنوں میں، ان سے ملا جائے. ان سے کون ملے؟ کیا حکومت پاکستان کے نمائندے ان سے ملیں کہ ان کو یقین دہانی کرائی جائے کہ نہیں یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو ٹھیک چیز ہے، یہ تو صحت کے لیے ضروری ہے، اور وغیرہ وغیرہ. کیا کیا جائے؟ بہت اچھا آپ نے وہ کوشچن کیا، کیونکہ میں سیم چیز یہ سوچ رہا تھا اس چیز کو ریلیٹ کرنے کے لیے. اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. لاسٹ وزٹ فیو منتھس اگو پاکستان میں گیا تو میں نے بہت سارے سائنس دیکھے پولیو کے، کہ جی پولیو. تو میری طرح کتنے لوگوں نے سائن دیکھے ہوں گے، لیکن اس کا مجھے کہیں اثر یا کوئی چیز ٹی وی پہ، کیونکہ سوائے انٹرٹینمنٹ کے میں نے ٹی وی پہ ویسے کچھ نہیں دیکھا. تو اب جس طرح ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جی ویڈیوز اس کی چلانا، بچوں کو کیا بیماریاں یا کیا کتنی ڈیوسٹیٹڈ سچویشن ہو سکتی ہے، ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتی ہے اس کنڈیشن کو، اس کی اویئرنیس لوگوں کو بتانا، دکھانا. سیکنڈلی جو وہاں پہ میں جن لوگوں سے ملا لاسٹ وزٹ میں، بہت سے لوگ ماشاءاللہ اپنے جو ہے وہ ہاسپٹلس چلا رہے ہیں، کہ انہوں نے اپنا ایک این جی او کھولی ہوئی ہے. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جو پروستیرک آرمز لمز وغیرہ ہیں، وہاں پہ میں نے ایسی آرگنائزیشنز دیکھی. وہ سب این جی اوز الگ الگ اپنے اپنے معاشرے میں کام کر رہی ہیں. ان کی کوئی ساتھ ایسی کوئی لنکیج نہیں ہے کہ جو سملر کاز کو سب مل کے ساتھ آپس میں کچھ ہونا چاہیے، نیٹ ورکنگ ٹائپ. یس. سیکنڈلی مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بیس کریٹڈ ہے کہ آپ کسی دوسرے ہاسپٹل کو کال کریں اور اسے کہیں کہ جی اپنا ڈیٹا آپ ان سے شیئر کریں، کیونکہ ہر وہ چیز جو یہاں سے اچھی چیز ہم لوگ ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے. جس طرح سلیم نے کہا کہ جی نہ ہمیں پیسے چاہیے، نہ ہی ہم ڈونیشن مانگ رہے ہیں، نہ ہی ہم اپنے والنٹیئر اپنا وقت نکال کر اس کاز کے لیے اس کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو وہ آئیڈیاز ہیں جو ہم ابھی آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ when we are on the foot تو many more will come forward. تو ایک تو لیک آف اویئرنیس ہو گئی. جی.
جو سوشل ایشوز ہیں وہ آ گئے, مذہبی ایشوز آ گئے اس میں, اور کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک عام آدمی کیوں نہیں لگواتا جس کو یہ چیزیں نہیں پتہ؟ کیا وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے سوچنے کا, یا وہ اسے پتہ نہیں اس کے کانسیکوینسز؟ سر وہی بات یہ کہ ریئلائزیشن نہیں ہے. اچھا, اگر ان کا کوئی خدا نہ کرے کوئی فیملی میں سے کوئی دوست یا کوئی بچہ اگر یہ پولیو کا مریض ہے, اور اگر وہ دیکھے کہ کس طرح پھر اس کو زیادہ احساس ہوگا, زیادہ ریئلائزیشن ہوگی. جی ہاں, دیٹس واٹ اٹ از بیسکلی. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اس میں بہت ضروری یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل لیڈرز کو بیچ میں شامل کرنا چاہیے. ایلڈرز آف دا کمیونٹی دیٹ شوڈ بی پارٹ آف دا پروگرام. ریلیجس آرگنائزیشنز ہو گئے, مولویز ہو گئے, اس کے علاوہ اساتذہ اسکولوں میں, اور میرے خیال میں یہ سارا جو پولیو ایریڈیکیشن پروگرام کو مینڈیٹری کر لینا چاہیے رائٹ فرام دا. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین, پروگرام جاری ہے, آپ گفتگو سن رہے ہیں پولیو پر. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں.